الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون سبحان اللہ. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبه يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من مؤمن ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز و مکرم سامعین کرام، سورہ حجرات میں اس کا آغاز ہم نے کیا تھا. پہلی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو. یہ یاد رکھ لیں، وہ دنیاوی کام ہوں، وہ دینی کام ہوں، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں بس یہ دیکھیں کہ ہمارے آقا کا عمل کیا ہے. حضور سے آگے نہ بڑھیں. آقا علیہ السلام نے جو کیا ہے وہ کرتے جاؤ. جس چیز سے حضور نے منع کر دیا اس سے کیا ہو جاؤ؟ منع. حضور سے آگے نہ بڑھو. صحابہ تو کمال حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے جب آپ کو بھیجا، بیت رضوان کا واقعہ ہے، بھیجا کہ فرمایا کہ جاؤ مکے والوں سے کہو جا کے ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے. ہمارا کوئی لڑائی کا ذہن نہیں، وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں، بس عمرہ کرنے کے لیے آئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ تاجر بھی تھے، ظاہر مکہ میں آپ اور بڑے تاجر تھے، مکے میں آپ کی زمینیں بھی تھیں، اور اسی لیے آپ کو بھیجا بھی گیا تھا کہ ظاہر ہے تعلقات ہیں، جا کے بات کریں گے وزنوں پر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مکے والوں سے جا کر کہا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لڑائی کا ذہن نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے ہم نے، بلکہ ہم عمرہ کریں گے واپس لے جائیں. انہوں نے کہا کہ اے عثمان تمہارا دوست ہے، ہمارے ساتھ رہا اتنا عرصہ، تاجر ہمارا بھائی ہے، تجھے اجازت ہے یہ کعبہ خانہ کعبہ تیرے سامنے ہے، جا جا کے اس کا طواف کر لے، تجھے اجازت. اگر تم یہ کہو کہ حضور آ کر جو ہے وہ عمرہ کر جائیں، طواف کعبہ کریں، تو یہ نہیں ہو سکتا. تجھے اجازت ہے خانہ کعبہ سامنے ہے، جا کے طواف کر لے. سامعین محترم، علیہ السلام نے یہ منع بھی نہیں فرمایا تھا. عثمان اگر تجھے وہ کہیں تو تو نے طواف نہیں کرنا، تو نے طواف نہیں کرنا، تو نے عمرہ نہیں کرنا. حضور نے کہا کہ بھیجا نہیں تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا
کہ اے عثمان خانہ کعبہ سامنے ہے، جا تجھے اجازت ہے، لیکن تیرے آقا کو اجازت نہیں ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا اگر حضور طواف کعبہ نہیں کریں گے تو عثمان بھی نہیں کریں گے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو کہ حضور نہیں کریں گے، عثمان کون ہے؟ جب حضور علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے تم نے اجازت نہیں دے رہے، علیہ السلام کو طواف کعبہ کی اجازت نہیں ہے، تو پھر عثمان بھی ویسے ہی واپس آ جائے۔ آپ نے عمرہ نہیں کیا، طواف کعبہ نہیں کیا، اس لیے کہ میرے آقا نے نہیں کیا۔ اگر حضور کی اجازت ملتی تو عثمان بھی ساتھ ہو گئے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، نہیں دی واپس آ۔ سامعین ہوتا آسان سا کام نہیں ہے، اتنا عرصہ بندہ جو ہے وہ خانہ کعبہ سے دور رہا ہو، اور جو ہے بڑے عرصے کے بعد جو ہے پھر وہ مسلمان ہو گئے، اور جو ہے وہ محبت خانہ کعبہ کی جو ہے وہ قبلہ بھی ہے مسلمانوں کا، تو اسے اب اجازت مل رہی ہے۔ سامنے خانہ کعبہ کون چھوڑتا ہے؟ نہیں، حضور کو اجازت نہیں ہے، عثمان بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ اب یہ دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات۔ علیہ السلام نے نماز قصر 2 پڑھی ہیں، آپ جان بوجھ کر 4 نہیں پڑھ سکتے۔ آگے بڑھ جائیں، نماز قصر جو ہے 4 رکھتے ہیں، حضور نے 2 پڑھی ہیں سفر میں۔ آپ کہیں نہیں میں 4 پڑھتا ہوں، مجھے زیادہ ثواب ملے گا، نہیں ملے گا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو عمل کیا ہے، حکم دیا ہے، اس کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ جو انہوں نے حکم دیا اس پر چلنا پڑے گا۔